نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات مہمان کرام اور ذکر کے محفل میں بیٹھنے والے اور دور دراز سے آنے والے ہمارے ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ مہینے کی طرح آج بھی 1 تاریخ کو ذکر کے سلسلے میں ہم سب کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اس کی توفیق مل جائے اس کو گرا قدر نعمت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ یہی فرمایا کہ میرا ذکر کرو، کئی فرمایا صبح شام ذکر کرو، کئی فرمایا یہ تسبیح پڑھو، یہ پڑھو، اور پھر ان کلمات کا احادیث مبارکہ کے اندر بہت سی ثواب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو 2 چیزیں دیں، ایک جسم دیا اور جسم کے ساتھ اس کے اندر روح بھی دیا۔ جسم کے لیے کچھ خوراک متعین کیا، جسم کی طاقت اور قوت دینے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے پھل فروٹ میوہ جات اور کھانے پینے کی چیزیں بھی انسان کو بتلائی۔ اگر یہ چیزیں کھائے گا تو انسان کا جسم مقوی ہوگا، طاقتور ہوگا۔ اسی طریقے سے روح کے اندر روح کا غذا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ لہذا جس طرح سے جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے دنیا کی غذا کا کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے روح کو طاقت پہنچانے کے لیے، روح کو قوت دینے کے لیے، اس کو طاقتور اور مضبوط بنانے کے لیے روحانی غذا کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی قلب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے انسان کو سکون یا قلب کو یا روح کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار روح کا غذا ذکر الہی کو بتلایا ہے۔ چنانچہ آج پوری دنیا پریشان ہے، لیکن پریشانی کا جو حل ہے ذکر، اس کے پیچھے نہیں جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اللہ کو قرآن پاک میں 4000 مرتبہ ذکر فرمایا۔ پھر یہی نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی عطا کی، اس کے اندر بھی اقرأ باسم ربک الذی خلق فرمایا، اپنے رب کا نام لو۔ تو نام کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت طاقت ہے، روحانی غذا ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی جیسا بھی موقع ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جس طرح سے لسان سے ضروری ہے، اسی طرح سے عادت جب بن جائے گی، انسان کے قلب سے بھی اللہ اللہ کا ذکر ہوگا، اور جب قلب سے ہو جائے گا پھر ایک دن جو ہے اس کا روح کو جب غذا ملے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی دیدار بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت دنیا کے اندر حاصل ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اس کو حلاوت اور چاشنی ملے گی اور بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقدس کلام پاک میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو طلب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا، اس کے بارے میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، دوری اختیار کی، فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی باطنی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہاں
معیشت زنکا، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، یہ معنی صحیح زیادہ نہیں بیٹھے گا، بلکہ یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کی روحانی غذا کو تنگ کر دیتا ہے اور روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جہاں تک بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین و کفار کو روزی دیتا ہے۔ اللہ نے کہا دیکھا ہے جو بھی دنیا کے اندر رینگنے والے جانور ہوگا اس کے روزی کا مالک ہم ہیں۔ تو جسمانی غذا اللہ تعالیٰ تو دیں گے ہی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لے گا، اس کی روحانی اور باطنی ذکر کو تنگ کر دے گا۔ اور فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال تمہاری اولادیں تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت پاک میں بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی کام کاج، اولاد کی خدمت، اولاد کی ضروریات، مال کمانا، تمام چیزیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مانے نہیں ہونا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے اور رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان تمام چیزوں کو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین کو مانا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جتنے بھی مخلوق ہے اللہ کے نام کی تسبیح اور ذکر کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سبھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر ایک بیان کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے جس طریقے سے دیگر مخلوقات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں ہم لوگ رطب اللسان رہے، اور اس کو جو ہے جہاں اس طرح سے ہم اس مہینے میں آئیں، آئندہ مہینے میں بھی آنے کی جو ہے ہم لوگ کو توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کی محفل کو قبول فرمائیں۔ اب جو ہے ذکر ظہری ہوگا، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔